بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات، کچھ شبہات ایسے قائم کر دیے گئے کہ جسے بار بار دہرایا جاتا ہے، بار بار آپ دیکھیں کہ بار بار یہ سوالات اور شکوک و شبہات ابھارے جاتے ہیں۔ مثلا ایک شبہ یہ کہ توحید اور نبوت کے بعد اگر امامت واقعاً اصول دین میں ہے تو پھر اس کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں ہے؟ اب سوال اس طرح قائم کیا ہے جو بالکل بے اساس ہے۔ پہلے تو ایک غلط مفروضہ فرض کیا، اس پر سوال قائم کیا۔ جیسے میں یہ فرض کر لوں کہ یہ ہال خالی ہے، پھر میں پوچھوں کہ لوگ ہیں یا نہیں۔ مجھے یہ مان کے کرنا چاہیے کہ سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں یہ فرض کر لوں کہ حال خالی ہے۔ جیسے فخر الدین رازی سے متعلق یا کسی اور سے متعلق یہ ہے کہ منطق میں بہت کمال رکھتے تھے، منطق میں، لاجک میں بہت کمال رکھتے تھے۔ اب وہ جناب والا حوض کے کنارے بیٹھ کے درس دے رہے تھے، تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر میں چاہوں تو یہ ثابت کر دوں کہ یہ حوض پانی سے خالی ہے، حوض لبالب پانی بھرا ہوا۔ کسی منطق کے استاد سے متعلق یہ بات منسوب ہے، لفاظی ہے یا علم؟ اور یہ علم ہے صرف آپ کے ذہنی تعیش کے لیے یا زندگی کی تعمیر کے لیے؟ ہر علم کو زندگی سے جڑا ہوا ہونا چاہیے اور زندگی کی تعمیر سے جڑا ہوا ہونا چاہیے، اس کا ثمرہ ہونا چاہیے۔ تو اب وہ حوض کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں اور حوض لبالب پانی سے بھرا ہوا ہے، کہتے ہیں اگر میں چاہوں تو ثابت کر دوں کہ حوض پانی سے خالی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے جو بھی منطقی مغالطوں سے کام لیا ہوگا، صغرا کبرا، جو بھی نتیجہ کیا، اس کے بعد کہا کہ اب نتیجہ نکلا کہ حوض پانی سے خالی ہے۔ شاگردوں سے کہا تم میں کسی میں ہے مجال جو میرے استدلال کو جھٹلا سکے؟ اب ظاہر ہے شاگرد استاد کا رشتہ وہ بھی اس زمانے کا جہاں شاگرد استاد کو اپنا باپ سمجھتا تھا، باپ سے بڑھ کر سمجھتا تھا، سب سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ اب ان کا جواب کون دے۔ ایک تھا جری جو حکایت نقل کی جاتی ہے، کہا جی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ حوض پانی سے بھرا ہوا ہے۔ کہا کیسے؟ اونٹ کے قریب آیا، ان کو بھرپور گود میں اٹھایا اور حوض میں ڈال دیا۔ کہا آپ بتائیے حوض میں پانی ہے یا نہیں ہے؟ یہ لطیفہ بچوں کو بھی یاد رہ جائے گا نا۔ اب کئی دن سے لوگ کہہ رہے تھے بڑی سنگین بحث ہو رہی ہے، بہت زبان سمجھ میں نہیں آتی اور بہت الجھی ہوئی بحث ہے۔ اب اس سے زیادہ آسان تو نہیں ہو سکتی۔ یہ حکایت نقل کی جاتی ہے، کیوں؟ یہ کلاس روم میں بھی نقل کی جاتی ہے، اس لیے میں نے ممبر پہ بھی نقل کی۔ کیوں؟ اس میں ایک درس پوشیدہ ہے۔ درس یہ پوشیدہ ہے کہ بدیہیات کا انکار نہیں کیا جاتا۔ یہ کمال علم نہیں ہے کہ ہست کو نیست ثابت کیا جائے، یہ کمال علم نہیں ہے کہ بدیہیات کا انکار کیا جائے، یہ کمال علم نہیں ہے کہ دن کے دوپہر میں اور 2 بجے یا 1 بجے ظہر کے وقت، زوال کے وقت آپ کھڑے ہو کے کہیں دیکھو میں ثابت کر رہا ہوں کہ سورج نہیں ہے۔ یہ کمال علم نہیں ہے اور ہمارے ہاں، اور یہ اس طرح کے مغالطہ آمیز استدلالات بھرے پڑے ہیں ماشاءاللہ مسلمان مفتیوں اور مولویوں کے۔ افسوس اس بات کا۔ اور جو سوالات قائم کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے کہ پہلے تو ایک غلط مفروضہ قائم کیا، یعنی جو فرض کی بات آپ نے وہ غلط ہے، اس غلط مفروضے پر ایک سوال قائم کیا، اب ہمیں مکلف کر رہے ہیں کہ آپ جواب دیجیے۔ اس کا یہ واضح رہے کہ یہ اسی طرح کا سوال ہے۔ امامت کا قرآن میں کیوں نہیں تذکرہ ہے؟ کہاں تذکرہ نہیں ہے؟ امامت کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے؟ قرآن خود امام ہے اور قرآن کے مضمون کا محور امامت ہے۔ قرآن مجید کے مضمون کا، موضوع کا محور امامت ہے۔ وہ نظام جو قرآن مجید نے معاشرہ انسانی کی تنظیم کے لیے دیا ہے، اس نظام کا نام امامت و ولایت ہے۔ اور اتنا جامع، اتنا کامل بیان قرآن مجید میں امامت کا موجود ہے، اس کے اپنے انداز میں۔ قرآن مجید کی شان بلاغت وہی کہ جہاں الفاظ کے کوزوں میں معانی کا کوثر سمویا ہوا ہوتا ہے، ایک ایک فقرے میں پوری بحث سموئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو پہلے تو قرآن مجید کے لہجہ شناس بنیے،
پہلے تو قرآن مجید سے استنطاق کی استعداد پیدا کیجئے، یہ سیکھیے کہ قرآن مجید پڑھتے کیسے ہیں اور قرآن مجید سے کچھ پوچھتے کیسے ہیں، قرآن مجید سے سوال کیسے کرتے ہیں. اور یہ اس وقت تک آپ کو آئے گا نہیں جب تک کہ زیر ممبر صاحب سلونی بیٹھیں گے نہیں. جواب تو میں عرض کروں گا، لیکن بعض نکات کی طرف، جو نکات بہت واضح ہیں لیکن پھر بھی ان کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. امامت سے پہلے کیا ہے؟ نبوت. اور نبوت سے پہلے کیا ہے؟ توحید. یہ نبوت اور توحید کو بھی کیا آپ نے قرآن سے سیکھا ہے، سمجھا ہے؟ نبی کی شناخت اور خالق کی شناخت قرآن سے ہوگی یا عقل انسانی سے؟ اگر عقل انسانی سے استفادہ نہیں کیا تو قرآن مجید سے نبوت کی دلیل پیش کریں گے تو اس دلیل کو باطل کہا جائے گا منطق کی اصطلاح میں. کیوں؟ اس لیے کہ دور لازم آئے گا. دور کسے کہتے ہیں؟ دور سمجھ لیجئے، اب یہ بالکل پیور علمی مسئلہ ہے. کبھی بھی آرگومنٹ کے لیے، ایویڈنس پیش کرنے کے لیے، آرگومنٹ اور پروف پیش کرنے کے لیے یہ یاد رکھیے دور کسے کہتے ہیں. دور، اب بالکل پھر ویسی مثال دوں نا کہ بچے تھوڑا ہنس بھی لیں اور یاد بھی رکھیں. دو شخص کھڑے ہوں، دو شخص اور کوئی تیسرا نہ ہو، تیسرا صرف سوال کرنے والا ہو. ایک کا نام ہو مثلا عمرو اور دوسرے کا نام ہو بکر، اور پوچھا جائے کہ عمرو صاحب کے والد کون ہیں؟ کہا جائے بکر. اب بکر کے والد کون ہیں؟ کہا عمرو. از اٹ پاسبل؟ یہ صحیح ہے؟ کریکٹ ہوگا آنسر؟ عمرو اور بکر دونوں کا نسب نامہ مجہول ہو جائے گا. اگر اس قسم کا جواب دیا، اگر اس قسم کا جواب دیا، یہ دو ہی ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے، ایک عمرو ایک بکر. کہا عمرو کے والد کون ہے؟ کہا بکر. بکر کے والد کون ہے؟ عمرو. جواب غلط. اسے کہتے ہیں دور. دور یعنی کسی چیز کو بیک وقت موجود اور بیک وقت ناموجود مان لینا، یعنی تناقض، واضح تناقض، صریح تناقض. عامر کے والد اگر بکر ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب بکر تھے تو عمر نہیں تھا، عمر نہیں تھا تو بکر کا وجود تھا. بکر پھر والد ہوا تو عمر وجود میں آیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں بکر کا والد کون ہے، کہہ رہے ہیں عمر. اس کے معنی یہ ہے کہ عمر تھا، بکر نہیں تھا. عمر کی سبب سے بکر وجود میں آیا. تو دور اسے کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں عمر تھا بھی نہیں بھی تھا، بکر تھا بھی نہیں بھی تھا. واضح ہوئی بات؟ دور سمجھ میں آیا؟ اب یہ ایسی مثال دی ہے جو بھولیں گے نہیں آپ. یہ نہیں کہیں گے کہ موٹی موٹی اصطلاحیں، ٹرمینالوجیز فلسفی کے علاقے ممبر پہ ہم لوگوں کے اوپر ایسے انڈیل دیتے ہیں کہ مجبور ہو کہ ہم لوگ کہیں ہاں صاحب آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، مان لیا. یہ جتنے استدلال ہیں، جتنے دنیا کا کوئی بھی استدلال ہو، اب وہ ایک الگ بات ہے کہ دور کی کتنی قسمیں ہوں، کہاں دور جائز ہے اور کہاں دور جائز نہیں، لیکن بنیادی طور پر دور باطل ہے، دور باطل ہے، دور ناممکن ہے، دوری جواب محمل ہے. ٹھیک؟ نبی خود یہ کہیں کہ میں نبی ہوں اور آپ مان لیجئے، یہ کیا ہوگا؟ دور. اور اس طرح پھر دنیا میں جتنے ہیں سب دعویٰ کر لیں کہ میں نبی ہوں. آپ کسی کو کہہ سکتے ہیں تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کہیں جناب آپ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، دنیا کا ہر فرد کہے گا میں بھی کہہ رہا ہوں میں نبی ہوں، آپ مان لیجئے. تو وہاں آپ جواب دیں گے ہم نے محمد کو خود دعوی نبوت کے نتیجے میں نبی نہیں مانا، ہم نے پہلے اپنی عقل سے سرکار رسالت مآب کی نبوت پہ دلیل قائم کی، اور جب ہماری عقل نے تسلیم کر لیا کہ یہ نبی ہیں تب ہم نے ان کی ہر بات کو مانا. اور ہمارے یہاں اللہ نے نبی کو نبی کہا تو ہم نے نبی کو نبی مانا، عقل نے نبی کو نبی کہا تو ہم نے نبی کو نبی مانا. نبی نے خود کو نبی کہا اور ہم نے نبی مانا، یہ ایسا نہیں ہوا. واضح ہے؟ تو اگر قرآن مجید ہی سے نبوت مصطفیٰ ثابت کرنی ہے،
صرف قرآن سے. اسی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ذہن ان باریکیوں سے گزرے. نبوت ایک الگ حقیقت ہے اور سند نبوت ایک الگ چیز ہے. اثبات نبوت عامہ اور اثبات نبوت خاصہ کے لیے دلائل ہیں. واضح ہے یہ بات؟ تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی قرآن سے نبی نہیں مانا، ہم نے ان کو پہلے نبی مانا، پھر ان کی زبان مبارک سے قرآن کو بطور سند تسلیم کیا. اور اب آپ آگے بڑھیے، خود قرآن مجید میں توحید کی بحثوں میں جائیے. قرآن مجید میں عقل انسانی کی رہنمائی کے لیے ایسے قضایا بیان ہوئے ہیں، ایسی دلیلیں بیان ہوئی ہیں جہاں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ خدا ایک ہے. لیکن یہ کہ خدا ہے اس کی کوئی دلیل قرآن مجید نے نہیں پیش کی ہے. خدا ہے اس کا اقرار عقل انسانی کرتی ہے، خدا ہے اس کا اقرار فطرت انسانی کرتی ہے. عقل و فطرت گواہی دیتی ہے کہ وہ ہے. عقل و فطرت کے دلائل کام آتے ہیں نبی کی شناخت میں. پھر نبی کی زبان سے جو کلام آتا ہے اسے ہم کلام اللہ اور سند رسول اللہ سمجھتے ہیں. تو یہ کہنا کہ قرآن سے ہر چیز ثابت کرے، قرآن سے تو ہم خدا کی ہستی کو بھی ثابت نہیں کرتے، ورنہ جو قرآن پہ یقین نہیں رکھتا اس کے آگے کبھی خدا کو ثابت نہیں کر پائیں گے. ہم اگر خدا کی وحدانیت کو ثابت کرنا چاہیں ایک ایسے شخص کے سامنے جو نہ رسول اللہ کو رسول سمجھتا ہے نہ قرآن پہ ایمان رکھتا ہے، اس کے سامنے اللہ کے وجود کو اور اللہ کی وحدانیت کو کیسے ثابت کریں گے؟ تو نہ ہم اللہ کی توحید اور اللہ کی ہستی کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، نہ ہم نبوت کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں، نہ ہم امامت کو قرآن مجید سے ثابت کرتے ہیں پہلے مرحلے میں. یہ عقل انسانی ہے. اگر آپ انسان ہیں تو گفتگو کیجئے گا، عقل سے بیزار ہیں تو گفتگو نہ کیجئے گا. آپ کو عقل دی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، کس لیے؟ ہمیں کس لیے دی ہے عقل؟ واضح ہو گئی بات؟ تو یہ ایک مغالطہ ہے کہ قرآن مجید سے ثابت کیجئے. حالانکہ قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ کا وجود بھی، اللہ کی وحدانیت بھی، نبی کی نبوت بھی، مولا علی کی امامت بھی، سب ثابت ہے. لیکن پہلے مرحلے میں کون ثابت کرے گا؟ عقل. آپ ایسے دین کو پیش کرنا چاہتے ہیں جہاں عقل کا کوئی مقام ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے نفیس ترین شے جو خلق فرمائی ہے وہ عقل ہے، اور عقل آپ کو عطا فرمائی ہے. اور آپ زندگی کے چھوٹے بڑے ہر مسئلے میں لوگوں سے حجت کرتے ہیں، پیزار کرتے ہیں، کٹ حجتی کرتے ہیں، یا بہرحال بحث کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، اور ہر جگہ عقل کی ٹارچ ساتھ میں ہوتی ہے. بس جہاں مذہب کی بات آئی اس ٹارچ کو بجھا دیتے ہیں. اللہ کا کی ہستی اور اللہ کی وحدانیت عقل سے ثابت ہوتی ہے. پہلے جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی عرب میں اللہ پرست اور اللہ کو یکتا ماننے والے تھے. جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا اس وقت بھی عرب میں تھے کہ جو اللہ پر یقین رکھتے تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے اور اللہ کی بندگی کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے. قرآن نازل نہیں ہوا تھا. انہوں نے کس طرح پہچانا کہ خدا ہے؟ انہوں نے کس طرح پہچانا کہ خدا ہے؟ جا کے آپ تحقیق کیجئے. اگر میں نام گنانا شروع کروں، اور صرف بنی ہاشم میں نہیں، یہ بھی یاد رکھیے گا، خاندان پرست نہ سمجھیے گا. ہم خدا پرست ہیں، ہم مولا پرست ہیں. ہم اللہ کو مولا سمجھتے ہیں یا اسے مولا سمجھتے ہیں جسے اللہ نے مولا کہا؟ ہم ہر ایک کو اپنا مولا اور آقا و مقتدا اور سید اور امام نہیں سمجھتے. ہم خاندان پرستی کبھی نہیں کرتے، ورنہ ابو لہب پہ لعنت نہ کرتے، ابو طالب پہ سلام نہ کرتے. بس نام آ گیا، کیا پیارا، کیا نورانی، کیا عظیم نام آ گیا زبان پر. تو ایک جملہ اور کہہ کے چلوں، ابو طالب اس پیکر عقل ظاہری کا نام ہے جس نے قرآن مجید کے بغیر محمد کو نبی پہچانا. عقل دشمن کی ترکیب تو سنی ہوگی آپ لوگوں نے. بہت سے لوگوں کو لوگ کہتے ہیں یہ شخص، ارے یہ تو عقل دشمن ہے. ابو طالب چونکہ عقل مجسمہ عقل ہے، جس نے قرآن کے بغیر محمد کو نبی جانا. تو دنیا کے جتنے عقل دشمن ہیں سب ابو طالب کے دشمن ہوں. مجھے کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس بات پہ کہ ابو طالب نے اعلان کیا تھا، الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم نے محمد کو نبی دیکھا ہے، نبی پایا ہے، اسی طرح جیسے موسیٰ نبی تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ محمد، الم تعلموا، اس کیا عظیم شعر ہے یہ، کیا عظیم شعر. الم تعلموا انا وجدنا،
یہاں دونوں دلیلیں ہیں. ہم نے محمد کو نبی پایا اور تائید کے لیے دوسرے مصرے میں کہا کہ ہم نے ان کا نام پہلے آنے والی کتابوں میں پایا. الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسیٰ خط فی اول الکتب. اگر علم عروض کسی کو نہیں معلوم ہوگا تو اعتراض کرے گا کہ انہیں شعر صحیح یاد نہیں، کتبی کو کتبی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ازراح عروض بھی درست ہے، ازراح لغت بھی. ابو طالب نے مصطفیٰ کی نبوت کا کلمہ پڑھا، اور ہم نے آپ نے سب نے پہلے عقل سے کام لیا. عقل اللہ نے دی اسی لیے تاکہ آپ سب سے پہلے کسی حقیقت کو اپنی عقل سے دریافت کریں. وجود حق عقل سے ثابت ہے، فطرت سے ثابت ہے. فطرت گواہی دیتی ہے کہ کوئی ہے، عقل گواہی دیتی ہے کہ کوئی ہے. اس کے بعد جب اس کا کلام ملتا ہے تو اس عقل و فطرت کی روشنی میں ہم طے کرتے ہیں کہ یہ کلام حق ہے. ہم اسی طرح جو تحریف ہو گئی جن کتابوں میں، اس میں دیکھ لیتے ہیں ہماری فطرت، پاکیزہ فطرت استشمام کرتی ہے نکہت کلام کو، اور ہماری عقل فرق کرتی ہے اور کہتی ہے یہ آیتیں اللہ کی معلوم ہوتی ہیں، یہ بندوں نے ڈال دی ہیں اس میں. تو عقل، تورات کی ہم پڑھتے ہیں آج عقل کی روشنی میں، انجیل پڑھتے ہیں عقل کی روشنی میں، قرآن بھی پڑھنے کے لیے کہا عقل کی روشنی میں. ہاں اب آتی ہیں اس کے بعد تفصیلات، جزئیات، سندیں. خدا کی قسم اگر انسان آزادانہ طور پر عقل و فطرت پاکیزہ، عقل سلیم اور فطرت مستقیم کی روشنی میں پورے آدم تا این دم پوری عالم و آدم کی تاریخ کا مطالعہ کرے تو وہ مطمئن ہوگا اس بات پر کہ لفظ امام اگر کسی پہ سجدہ ہے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو وہ فرزند ابو طالب علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہو نہیں سکتی. میں نے دو کلمات استعمال کیے، فطرت مستقیمہ و عقل سلیم. دل پاک ہو، دماغ بھی روشن ہو تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس کے بعد آتی ہیں شہادتیں. اب اس کے بعد شہادتیں قرآن مجید میں. امامت کے موضوع پر قرآن مجید نے جو روشنی ڈالی ہے جتنی جامع اور کامل، اس کے بعد کسی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان آیات کے معنی اور ترجمے اور ترجمانی میں تحریف نہ کی جائے. اچھا کیا جن صاحب نے بھی سوال کیا، دل خوش ہوا کہ مجھے سعادت ملی کہ میں اس موضوع پر بھی کھل کے کچھ گفتگو کروں، اس لیے کہ یہ مسئلہ ہی تعویل قرآن کا ہے، اور اسی لیے میں اپنا 10 بار کا کہا ہوا جملہ دہرا رہا ہوں. ماہ مبارک رمضان تنزیل قرآن کا مہینہ ہے اور ماہ محرم تعویل قرآن کا مہینہ ہے. لفظ امام ملے گا قرآن میں، محرم بتائے گا امام کون ہے. اب ایک آیت کی طرف تیزی سے، آیت آپ سب کو یاد ہوگی، بہت سے ذاکرین برابر ذکر کرتے ہیں، تو میں پہلی بار تھوڑی اشارہ کروں، کیونکہ جو کلیدی بحث ہے، جو کلیدی مطلب ہے وہ تو وہی رہے گا. جو کلیدیں ہیں جو وہ بدلی نہیں جا سکتی. جب بھی کوئی پوچھے کہ نماز کا ذکر قرآن میں کہاں ہے تو آدمی یہی کہے گا اقیم الصلاۃ. لاکھوں نہیں کروڑوں بار ہر فقیہ ہر مجتہد یہی کہے گا. تو میں کوئی نئی آیت کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں اس وقت، اگرچہ بہت سے آیات ایسے ہیں جن کی طرف اشارہ کروں گا تو آپ کہیں گے کہ ہاں اس سے پہلے اس آیت کو اس رخ سے نہیں پڑھا تھا. لیکن آج چونکہ گفتگو شروع ہوئی ہے تو میں ایک آیت مشہور ترین وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور یاد کرو اس بات کو کہ جب اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا بعض کلمات کے ذریعے سے. یہ بھی کیا بیان قرآنی ہے. بلاؤں کے ذریعے سے نہیں کہا، مصیبتوں کے ذریعے سے نہیں کہا، قربانی کے ذریعے سے نہیں کہا، بے کلمات. یہ ایسا شان بلاغت قرآنی ہے یہ لفظ، اس میں نہ جانے کتنی چیزیں پوشیدہ ہیں. اس میں بہت سے اسرار اور راز پوشیدہ ہیں. اس میں بہت سے رازہائے قدرت بھی ہیں. اس میں بہت سے اسرار تکوین بھی ہیں. اس میں بہت سے اسرار و رموز تشریع بھی ہیں. بہت سی چیزیں ہیں اس میں. کلمات، اس ایک لفظ کلمات کی اگر تشریح کیجئے تو نہ جانے کتنے صفحات تحریر کرنے پڑیں گے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. یاد کرو جب ابراہیم کا امتحان لیا پروردگار نے کس کے ذریعے سے؟ کلمات کے ذریعے سے. یہ کلمات کی بلاغت ویسے ہی عظیم الشان ہے
جیسے جناب آدم کے واقعے میں اسماء کی بلاغت ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے ضمن میں پھر جب بات آگے بڑھی تو کیا کہا؟ وعلم آدم الاسماء کلھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے آدم کو اسماء کی تعلیم دی۔ جیسے اسماء کی بلاغت بے نہایت ہے، اسی طرح یہاں کلمات کی بلاغت بے نہایت ہے۔ وہاں بھی راز قدرت تھے جو اللہ نے آدم کے سپرد کیے تھے، یہاں بھی راز قدرت ہیں جو اللہ نے ابراہیم کے سپرد کیے ہیں۔ اب سمجھے آپ راز قدرت، یہ موضوع کیوں جڑا ہوا ہے امامت سے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات گرامی سے؟ اجمالاً بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ اسے صرف ایک واقعہ مراد نہیں ہے، بے کلمات ہیں، کلمات کلمے کی جمع ہے، یعنی جو وہ پرچہ تھا امتحان کا اس میں کئی چیزیں تھیں، کچھ تھیوریٹیکل پرچہ تھا، پریکٹیکل پرچہ تھا، پرچے میں کئی چیزیں تھیں۔ بے کلمات ایک چیز نہیں تھا، بے کلمت نہیں ہے، بے امر نہیں ہے، کوئی ایک امر نہیں تھا، بے کلمات۔ تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی جسے امام بنانا چاہتا ہے تو اسے بہت سے علوم، بہت سے اسرار، بہت سے رموز، ناموس مشیت سے آشنا کرتا ہے، ناموس فطرت سے آشنا کرتا ہے، رازہائے قدرت سے آشنا کرتا ہے، اور کچھ چیزیں اپنی طرف سے اسے عطا کرتا ہے، کچھ اختیار دیتا ہے، اور سب سے بڑا اختیار تو وہ دیتا ہے کہ جو ایک فرد اپنے نفس پر اختیار رکھتا ہے۔ یہ چھوٹا سا لفظ جو آخر میں کہا یہ بہت بڑی بحث ہے۔ سب سے بڑا اختیار اللہ جو دیتا ہے اپنے اولیاء کو، ائمہ کو، نبیوں کو، رسولوں کو، وہ یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس پہ اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ پورے اختیار کے ساتھ باطل سے دور رہتے ہیں، حق پر گامزن رہتے ہیں، خدا کے رازوں کے امانت دار رہتے ہیں، کہیں بھی دنیا کا غبار اڑ کے ان کے دامن پہ جم نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد جب کامیاب ہو گئے تو کیا حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم اب ہم تمہیں تمام انسانوں کے لیے امام بنا رہے ہیں۔ یہ امام کا لفظ یہاں آیا یا نہیں آیا؟ میں نے غلط آیت پڑھ دی۔ جب لفظ امام صراحتاً موجود ہے اور یہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں تمہیں امام بنا رہا ہوں، اسی طرح جیسے آدم کو کہا تھا کہ میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اب یہ بحث الگ کروں گا کہ آدم کے ہاں لفظ خلیفہ کیوں آیا، ابراہیم کے ہاں لفظ امام کیوں آیا۔ امامت ابراہیمیہ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے صراحت کے ساتھ۔ اور پھر یہی نہیں، اللہ فرما رہا ہے میں امام بنا رہا ہوں تمہیں تمام انسانوں کے لیے۔ اس کو جناب ابراہیم نے یہ نہیں کہا، یہ نہیں سمجھا کہ بس ایک چیز مل گئی ہمیں، اب ہم اپنے بعد جس کو چاہے امام بنا دیں، جیسے باغی شام نے کیا تھا کہ مجھے مل گیا تھا، اب میں اپنے بیٹے کو بناؤں گا، اور جو میرے بیٹے کی راہ میں آئے گا اسے زہر سے، تلوار سے، یا جس طرح ممکن ہوگا راستے سے ہٹا دوں گا۔ یہ طاغوتیت کی، شیطنت کی فکر ہے۔ ابراہیمی کچھ اور ہے شان۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں امامت دی ہے تو اس کا مطلب یہ عہدہ الہی ہے، اب خواہش تو ہے میری نسل میں بھی رہے، تو خود نہیں فیصلہ کرتے، وہیں کہتے ہیں کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے پروردگار اور میری ذریت سے، یعنی میری نسل میں بھی یہ عہدہ رہے گا۔ اللہ بھی جواب میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی ہم نے دے دیا تمہیں، اب تم جسے چاہو اپنے بات بنا لو۔ دیکھیں نا، اب اس ماحول میں تو اسی انداز سے مطالبہ کیے جا سکتے ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابھی تمہیں بنا دیا امام۔ اب حق سبحانہ و تعالی نے بھی فرمایا کہ لا ینال عہدی الظالمین، دیکھو یہ میرا عہدہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ امامت کو کہہ رہا ہے پروردگار یا کسی اور چیز کو؟ اللہ امامت کو اپنی طرف اپنا عہد کہہ رہا ہے یا بندوں کا شورا؟ انی جاعلک للناس اماما، قال رب ومن ذریتی، قال لا ینال عہدی الظالمین، میرا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچے گا۔ یعنی اب اپنی نسل کی تربیت کرو، جو خطا کار ہوگا، مجرم ہوگا، ظالم ہوگا، وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہاں وعدہ چھپا ہوا ہے کہ جو معصوم ہوگا وہ امام بن کے رہے گا۔ اس ایک بیان قرآنی میں لفظ کلمات کی بلاغت،
لفظ امام کا وجود، لفظ عہدی کی بلاغت، لا ینال عہد الظالمین، یہ پورا مضمون یہاں یہ تین باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ امامت الہی منصب ہے، اللہ ہی دیتا ہے، اللہ یہ ظالموں کو نہیں دیتا، معصوم کو دیتا ہے، اور اسے دیتا ہے جسے کلمات و اسرار بھی دیے ہوں۔ یعنی دو چیزیں اہم ثابت ہو گئی، علم امام اور عصمت امام، علم امام، عصمت امام، عہدہ امامت، عہدہ امامت کا تعلق خدا سے، یہ سب چیزیں عقل رہنمائی کرتی ہے۔ پہلے قرآن آ کے ارشاد فرماتا ہے، قرآن عقل کی تائید کرتا ہے، فطرت بشری پہلے گواہی دیتی ہے، قرآن آ کے اس فطرت کی عبارت کی تفسیر کرتا ہے۔ ورنہ یقین رکھیے کہ یہ جو پورا مضمون قرآنی ہے نا، پورا مضمون قرآنی، یہ آپ کے گوہر دل پر لکھا ہوا ہے قلم مشیت سے۔ معصوم کی بات الگ ہے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں۔ فطرت، فطرت پاکیزہ، وہ فطرت جس پر اللہ سبحانہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فطرت کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ روم میں چلے جائیے، پڑھیے کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلنَّاسِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا، تم اپنا رخ حیات، رخ زندگی، سفر زندگی، اپنا وجود، اپنا رخ معین کر لو فطرت کی طرف، وہ فطرت جس پر اللہ نے تمہاری خلقت کو ڈھالا ہے۔ تو واضح ہوئی بات، چیزیں آپ کی فطرت میں موجود ہیں، چیزیں آپ کی عقل کی روشنی میں نظر آ سکتی ہیں، پھر قرآن مجید اس پہ مزید روشنی ڈالتا ہے، تاکید کے ساتھ، تائید کے ساتھ، صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، تاکہ دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ ہماری عقل جو فیصلہ کر رہی ہے وہ غلط نہیں ہے، تائید وحی بھی حاصل ہے۔ یہ صرف ایک ہی آیت نہیں ہے، قرآن مجید میں نہ جانے کتنی آیتیں ہیں۔ ظاہر ہے کہ اب آپ نے سوال کیا ہے تو پھر سنیے گا اطمینان سے، یہ بات بالکل دل و دماغ میں بٹھا لیجیے کہ ہم اللہ کی وحدانیت کو بھی قرآن سے نہیں ثابت کرتے، عقل ثابت کرتی ہے۔ قرآن ہمارے عقلی استدلال کی تائید کرتا ہے، مہر لگاتا ہے کہ شاباش، ٹھیک سمجھے، اور اگر غلطی ہو رہی ہوتی ہے عقل سے، جہالت کی بنا پر یا کسی وجہ سے، تو پھر قرآن مجید اس کو روشنی دکھا دیتا ہے، صحیح کر دیتا ہے۔ واضح نبوت مصطفیٰ ہم پہلے عقل سے پہچانتے ہیں، ہم عقل سے پہچانتے ہیں کون نبی ہے کون غیر نبی، ہم عقل سے پہچانتے ہیں کون نبی ہے کون غیر نبی، ہم عقل سے پہچانتے ہیں کون نبی ہے کون غیر نبی۔ یعنی یہ امتیاز پہلے عقل کے پاس ہوتا ہے کہ ہم برابر نہ سمجھیں۔ ہمارے بڑے بھائی تھے، ہمارے جیسے تھے، کیا گستاخی ہے، کیا خطا ہے، کیا جسارت ہے، کیا بے نوری ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے جیسے تھے، اسی طرح قیاس کریں گے۔ دیکھیے مصطفیٰ کا جو رتبہ پہچانتا تھا، وہ یہ نہیں صرف سمجھتا تھا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے خاندان کا ایک فرد ہے، اس لیے اس کی حمایت کرنی چاہیے، ورنہ حمایت کی ایک حد ہوتی ہے۔ وہ سب کچھ رکھنے کے باوجود جانتا تھا کہ مصطفیٰ ہے۔ اس لیے شعیب ابی طالب کے زمانے میں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اس کو بچانے کے لیے اس کے بستر پہ ڈال دیتا تھا۔ یہ یقین جھلک رہا تھا کہ یہ جانتا ہے کہ مصطفیٰ ہمارے جیسا نہیں ہے، مصطفیٰ بلند ہے، ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اس کی متابعت کرنی ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہم بوڑھے ہیں، چچا ہیں، مگر ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ ہمیں اس سے نہیں کہنا ہے کہ بیٹے بھتیجے تو جوان ہے مجھے بچا لے، بلکہ مجھے اس کو بچانے کے لیے خود کو قربان کرنا ہے۔ یہ فراست مومن، یہ فراست ابو طالب، یہ ہے عقل ابو طالب۔ ورنہ ساری دنیا کا دستور ہے، بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں بھتیجے، میرے بھتیجے، یہ قریش مجھے بہت ستاتے ہیں، اب مجھے بچا لے ان کے پتھروں سے، مجھے بچا لے ان کے حملوں سے۔ تو جوان ہے بیٹے، میں بوڑھا ہوں، اب تو مجھے بچا یا میں تجھے بچاؤں گا۔ مگر معلوم ہے کہ یہ مجھ جیسا نہیں آئے،
یہ میری آغوش میں امانت ہے اللہ کی. یہ مصطفیٰ ہے، هو المصطفیٰ من سرها و صمیمها. یہ مصطفیٰ ہے، اللہ کی امانت ہے، اللہ کا چنا ہوا بندہ ہے. اور میں کتنا ہی بوڑھا ہو جاؤں مجھے قربان ہونا ہے، اسے بچانا ہے. مجھے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کرنا ہے مگر اسے بچانا ہے. یہ ہے درس ابو طالب، شعب ابی طالب کا درس، جو شعب ابی طالب سے شروع ہوتا ہے کربلا تک جاری رہتا ہے. ہم علی کو علی مانتے ہیں، حسن کو حسن مانتے ہیں، حسین کو حسین مانتے ہیں. یہ سب ایک ہی شجر نور کی شاخیں ہیں، یہ اسی شجر کے اصول ہیں. مگر محمد ہیں. محمد کو بچانے کے لیے حسین نے اسی طرح خود کو قربان کیا ہے. محمد کو بچانے کے لیے قربانی دی ہے حسین نے، جیسے محمد کو بچانے کے لیے ابو طالب قربان ہوتے تھے اور اپنے بچوں کو قربان کرتے تھے. پیغمبر نے کہا تھا انا حسین منی و انا من حسین، لیکن حسین نے خود کو قربان کیا. اس کے لیے محمد کو بچانے کے لیے. واضح ہے. بس گفتگو تمام، وقت بالکل ختم ہو چکا. وہ جو تربیت کی تھی نا شعب ابی طالب نے، حضرت ابو طالب نے اپنے تمام بچوں کو، بیٹوں کو، غلاموں کو نہیں. یہ رات کی تاریکی ہے، ایک شخص کو بچانا ہے، آنے والے ظالم کو دھوکہ دینا ہے. سیدھی سی بات ہے، تاکہ وہ دھوکہ کھا جائے اور سمجھے کہ یہاں محمد لیٹے ہوئے ہیں، یہ بستر خالی نہیں ہے. بس اتنا ثابت کرنا تھا نا کہ یہ بستر خالی نہیں ہے، محمد کا بستر ہے. کسی غلام کو، کسی نوکر کو، کسی کو لیٹا دیتے نہیں. وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اس کے بستر پہ ہر ایک نہیں لیٹ سکتا. ہمیں اسے بچانا ہے اور اس کی ناموس کو، اس کی حرمت کو، اس کے ہر عظمت کے ہر نشان کو بچانا ہے. یہ نہیں کہ بس دشمن کو دھوکہ دینا ہے، اسے ہٹا دیا، وہاں کسی نوکر کو بٹھا دیا، وہاں صرف بستر لپیٹ کے رکھ دیا تاکہ دور سے دیکھے کہ ہاں کوئی لیٹا ہوا ہے. کیا نہیں ہو سکتا، کیا نہیں ہو سکتا. نہیں، اپنے جگر کے ٹکڑوں کو، علی کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی عقیل کو لٹایا. غور فرما رہے ہیں آپ. اور وہ جو تربیت تھی ابو طالب کی، وہ وہاں سے کربلا تک جاری رہی. اسی لیے جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کہنا پڑتا ہے السلام علی الشہداء من ولد امیر المؤمنین، السلام علی الشہداء من ولد جعفر، السلام علی الشہداء من ولد عقیل.